السلام علیکم۔ اب ہمارا چیپٹر ہے تخریج الکتب۔ تخریج کہتے ہیں نکالنے کو، خرجو تخریج الکتب، کتابوں کی جمع۔ یعنی اگر کسی نے اس کو صحیح کہہ دیا اور وہ اصلاً ضعیف ہو تو اس کا رد لکھنا مناقشہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تخریج ہوا عزو الحدیث للمصنف، کہ کسی حدیث کو اس کو مصنف کی طرف منسوب کرنا، یہ بخاری نے نکالی، یہ مسلم لائے، اس کو تخریج کہتے ہیں۔ کانا نروی حدیث من مسند احمد فنقول، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کبھی کانا جیسے ہم روایت کریں کوئی حدیث مسند احمد سے تو ہم کہیں رواہ احمد او من صحیح البخاری، کہ اس کو روایت کیا احمد نے یا صحیح بخاری سے ہے یہ، ثم نقول، پھر ہم کہیں رواہ البخاری، یا صحیح بخاری سے روایت کریں تو ہم کہیں کہ اس کو بخاری نے روایت کیا، او فی صحیح مسلم تو ہم کہیں رواہ مسلم، او نروی حدیث اخرجہ جمع من مسلم فنقول رواہ احمد وعبدہ من البخاری وعبدہ، یا ہم بہت ساروں نے اس کو روایت کیا ہو تو ہم کہیں کہ جب روایت کرنے کے بعد اس کی اس کو بخاری نے، احمد نے عبدہ بن حمید نے اور بخاری نے اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ وقد یکون المراد بالتخریج، اور اس سے مراد جو ہوتی ہے تخریج ہوتی ہے، یعنی حدیثیں الکلام عن الحدیث، کلام الحدیث، حدیث کے اوپر حدیث سے ریلیٹڈ کلام بھی اس میں آ جاتا ہے، متعلقہ کلام، و اسانیدی اور اس کی سندیں، و جمع ترقی اور اس کے ترک کو جمع کرنا بھی تخریج میں آ جاتا ہے، والکلام علی رواتی اور اس کے روات پر کلام بھی اس میں آ جاتا ہے، والکلام علی عللی اور کلام اس کے علل پر بھی آ جاتا ہے، وہ مناقشہ من صححہ اذا کان ضعیفا، اور مناقشہ کہتے ہیں اگر کسی نے کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا اور وہ اصلاً ضعیف ہو تو اس کا رد لکھنا۔ تو جن لوگوں نے رد لکھا ہے کسی حدیث پر، جن لوگوں نے اسے صحیح کہا تھا لیکن وہ ضعیف ہو تو وہ مناقشے اس میں آ جاتے ہیں، او من ضعف ہو یا کسی نے اس کی تضعیف کی ہو اور وہ صحیح ہو تو اسی طرح وہکذا، اسی طرح وکل ھذا یسمى تخریجا، اس سب کو نام دیا گیا تخریج کا۔ ومثل التخریج هذه ليست من مصطلحات الائمہ النقاد، اور یہ جو مسئلہ تخریج ہے نا یہ نقاد ائمہ متقدمین کی مصطلحات میں سے نہیں ہے، وانما اذکرها لان اصطلاح یکثر الحاجہ الى معرفتی فی التعامل مع الحدیث فی عصرنا، وہ کہتے ہیں اس کو میں نے بہت مجبوری میں صرف اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ آج کل اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر ہمارے زمانے میں جینا ممکن نہیں ہے، اور علم حدیث میں بہت مہتوپورن اور امپورٹنٹ ٹرمینالوجی بن گئی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ کتب المتون کیا ہیں؟ کتب المتون جو ہیں متن کہتے ہیں جو سند کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، حدیث کا ٹیکسٹ، تو کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے بارے میں کتب کون سی ہیں؟ یہ کتب التی صنفت، یہ وہ کتابیں ہیں جو تصنیف کی گئیں، فی متون الحدیث، یہ مجہول کا صیغہ، فی متون الحدیث المسندہ، جو حدیث کے متن ٹیکسٹ کے اوپر لکھی گئی ہیں، مسندہ وہ جن کی اسانید رسول اللہ تک پہنچی ہوئی ہیں، جن کی سندیں بیان ہوئی ہیں۔ مثلو، ان کی مثال کیا ہے؟ موطا امام مالک، و مصنف عبد الرزاق، و مصنف ابی بکر ابن ابی شیبہ الکوفی، و مسند احمد، و تسمى دواوین السنہ، اور انہی کو دواوین السنہ کا بھی نام دیا گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تمام ان کتب کا ذکر ہوا ہے جو شروع زمانے کی تھی، یعنی بخاری مسلم سے شروع ہو رہے ہیں۔ موطات کیا ہیں؟ یہ الکتب التی صنفت علی الابواب، موطات کیا ہیں؟ یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ تصنیف کی گئیں ابواب پر، یعنی باب بنائے گئے، جمعہ فیہا بین المرفوع والموقوف والمقطوع و آراء المصنفیہ، اس کے اندر مرفوع حدیث بھی لائیں، موقوف بھی لائیں، مقطوع بھی لائیں، جیسے امام مالک پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتے ہیں رفع الیدین کی، پھر ابن عمر کا عمل بھی لاتے ہیں، پھر اپنی آراء بھی کبھی کبھار لکھتے ہیں، اور مصنفین کی آراء بھی ہوتی ہیں۔ کا موطا امام مالک، جیسے کہ موطا امام مالک ہے وہ موطا عبداللہ بن وہب، اور عبداللہ بن وہب کی موطا ہے، اور یہ بڑی کام کی ہوتی ہیں موطات، لیکن ہمارے یہاں تو پڑھائی نہیں جاتی نا، تو ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے فوائد۔ اچھا، اب آ جائیں المصنفات۔ مصنفات کیا ہیں؟ یہ الکتب التی یجمع فیہا مصنفیہ بین الاحادیث المرفوعہ عن النبی والاحادیث الموقوفہ وبعض الاثار عن الصحابہ وعن التابعین وتکون مبوبۃ علی ابواب العلم کذلک، یعنی فقہی ابواب کے بنیاد پر جو کتب بنائی گئی ہیں، تصنیف کی گئی ہیں، اور اس کے اندر مرفوع حدیث بھی لائیں اور موقوف بھی لائیں، آثار صحابہ اور تابعین بھی لائیں، ان کو ہم کہتے ہیں مصنفات، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ، لیکن اس کے اندر عموماً وہ اپنی آراء نہیں لاتے جو مصنف ہوتا ہے۔ حالها کا حال صحا، وہ کہتے ہیں اس کی مثال وہی ہے جو صحائے ستہ، کتب ستہ ہیں، صحا ستہ نہیں کہنا چاہیے، کتب ستہ و سنن اور سنن اربع، ولیکن فیہا زیادۃ الاکثار من ذکر الموقوفات عن الصحابہ والمقطوعات عن التابعین، لیکن اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ کثرت سے موقوفات ہیں صحابہ سے اور مقطوعات عن التابعین، ٹھیک ہے۔
اب یہ انہوں نے نا مکس کر دیے، شاید یہ مصنفات جو ہے نا، اوہو ہاں یہ انہوں نے ذرا غلط طریقے سے، جب میں نے اس کو بہر کے، وہ کہتے ہیں کہ مصنفات کا حال ایسا ہے جیسے ستہ اور سنن کا حال، کتب ستہ اور سنن اربعہ کا حال ہے، یعنی وہ ابواب علم پر مرتب کی گئی جس طرح بخاری مسلم اور سنن اربعہ مرتب کی گئی، لیکن ان کے اندر بخاری مسلم اور سنن اربعہ سے زیادہ صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں۔ یہ ترجمہ صحیح ہے کہ مصنف عبد الرزاق، جیسے کہ مصنف عبد الرزاق بن حمامہ سنعانی الکوفی ہے۔ الکتب المسانید، کتب المسانید کیا ہیں؟ ہی الکتب التی صنفت احادیثها علی مسانید الصحابہ، وہ کہتے ہیں یہ وہ مسند کتابیں ہیں جو تصنیف کی گئی ہیں صحابہ کے نام پر، جیسے مسند احمد بن حنبل، مسند ابی داؤد الطیالسی، یعنی یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جن میں مصنف جو ہے وہ اس صحابی کے نام سے باب باندھتا ہے کہ ابو بکر الفابیٹک آرڈر میں ہجی جو ہے ترتیب وار حروف تہجی کی ترتیب سے، اور پھر اس کے اندر وہ جو ہے ابو بکر سے جو بھی حدیث آئی ہوگی، چاہے نماز سے ریلیٹڈ ہو، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہو، وہ باب نہیں باندھتا نماز روزے کا، بس ابو بکر کی ساری حدیثیں اس کے اندر نقل کر دے گا، پھر عمر، اس طرح مسندات میں ہوتا ہے۔ اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ایک مصنف جو ہے اب ایک ہی حدیث سے دو مسئلے ثابت ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو مسلم میں وہ بالکل ایک الگ باب میں ملے، لیکن ابو داؤد میں آپ کو اب ایک حدیث ہے جس کے اندر ہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پردے پہ تصویریں، اب ہو سکتا ہے امام ابو داؤد اس کو تصویر کے باب میں لائیں، لیکن امام مسلم اس کو کتاب اللباس میں لائیں، کیونکہ پردہ اور کپڑا اس کا کپڑے سے بھی تعلق ہے، تو اس طرح کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اب آپ ڈھونڈتے رہو گے اس کتاب میں، لیکن اگر آپ کو صحابی کا نام یاد ہو، اور عموماً یاد ہوتا ہے کیونکہ ہم صحابی کا نام تو کم از کم ذکر کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو عموماً نام صحابی کا یاد رہ جاتا ہے، پوری سند بے شک یاد نہ رہی ہو، اور پہلے کے لوگ تو پوری سندیں یاد کرتے تو ہمیں کم از کم صحابی کا نام تو یاد ہونا چاہیے، تو صحابی کا نام اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ مسند کھولو گے اور صحابی کے چیپٹر میں کتنی ہوں گی، زیادہ ہزار ہوں گی، لیکن آپ کو بلاخر وہ حدیث مل جائے گی، اور یہ 5-6 صحابی ہیں جن سے بہت زیادہ روایتیں، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی مسندیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا، اب جیسے مسند الطیالسی ہے، مسند الحمیدی ہے، مسند احمد ہے، وہ اجل کتب، یہ سب سے پہلی مسانید میں سے ہیں، بل وہ اجل و اعظم کتاب فی الاسلام بعد کتاب اللہ، ومن اضطر فلم یجد غیرہ اغنی عما سواه، وہ کہتے ہیں بلکہ یہی اصل کتابیں، نیچے دیکھیں اسلام میں کتاب اللہ کے بعد ومن اضطر فلم، اور جو کوئی مجبور ہو جائے، فلم یجد غیرہ اغنی عما سواه، وہ کہتے ہیں کہ اور جو کوئی مجبور ہو جائے اور ان کے بغیر کچھ نہ پائے، تو اس کا بڑا، یعنی کہ یہ وہ کتابیں، ہم شروع ہوتے ہیں بخاری مسلم سے جو کہ بعد میں آئیں، امام احمد عطا علی احادیث ابی بکر، تو امام احمد جو ہیں وہ ابو بکر کی احادیث پر آئے، فجمع کلھا فی موضع واحد، تو انہوں نے ابو بکر سے جتنی مرویات تھیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا، ثم اردفها باحادیث، اس کے بعد انہوں نے تردیف کری عمر کی احادیث کی، ثم احادیث عثمان، ثم باحادیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہکذا الی آخر الکتب، کلما مر بصحاب یذکر کل حدیث التی عنده فیضعها فی موضع واحد فهذا یسمى مسندا، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ ہر جس صحابی پر آتے گئے انہوں نے اس کی تمام احادیث ایک جگہ جمع کر دیں اس صحابی کے نام کے چیپٹر میں، اور اس کو انہوں نے نام دیا گیا مسند کا۔ الصحاح، وہ کہتے ہیں کہ صحاح کون ہے؟ یہ الکتب التی تصنف فی الاحادیث، یہ فقط یہ وہ کتابیں جو صحیح حدیث پر مشتمل لکھی گئی ہیں، جیسے کہ صحیح البخاری و صحیح المسلم، اور امام مسلم کی صحیح، و صحیح ابن خزیمہ، و صحیح ابن حبان، و صحیح ابن علی ابن سکن، وہ کتاب مفقود، اور صحیح ابن علی ابو علی ابن سکن جو یہ کتابیں مفقود ہیں، یعنی کہ کھو گئی، ہمارے پاس اب موجود نہیں ہے۔ وتقدم الکلام علیہ فی التحیات الحدیث النفسی، اور اس پر کلام جو ہے وہ آئے گا، گزر چکا ہے، جب ہم نے چیز بیان کی تھی وہاں ہم نے بیان کیا تھا شروع کی چیپٹر میں کہ ابن خزیمہ وغیرہ میں ان کے نام تو صحیح ہیں، ابن حبان، لیکن صحیح نہیں ہے، اور ابن حبان تو ویسے ہی متساہل ہیں۔ کتب سنن، یہ صرف بخاری مسلم میں جو مشہور ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ صحیح علم میں نکلی، خیر اس کے اندر بھی معلول حدیث ہے۔ کتب السنن کون کون سی؟ التی ہی الکتب التی صنفت علی الابواب، یہ وہ کتب ہیں جو ابواب کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، یعنی
کہ پہلے نماز روزہ اس طرح کر کے شروع کی گئیں. ابواب العلم فالامام وہ کہتے ہیں تو امام جو ہے نا منہم یرتب احادیث کتاب علی موضوع یجمع فی کل موضوع حتی یستوی فی ما یرو کافیا فی باب. وہ کہتے ہیں کہ امام جب کسی باب پہ گزرا تو اس نے اس میں تمام احادیث جمع کر دیں جو اس مسئلے سے ریلیٹڈ تھی یہاں تک کہ اس نے یہ سمجھا کہ کافی اس باب میں تو رک گیا. فیجعلوا احادیث السنہ فی موضع تو انہوں نے سنت سے ریلیٹڈ تمام احادیث کو ایک جگہ رکھ دیا. وہ احادیث الایمان کو ایک جگہ, وہ احادیث الطہارہ, وہ احادیث الصلاۃ, وہ احادیث الزکوٰۃ, وہ احادیث الحج, وہ احادیث الصوم, وہ احادیث الجہاد, وہ احادیث الجنہ, وہ احادیث النار, وہکذا کا سنن ابی داؤد جیسے سنن ابی داؤد وہ اجل کتب سنن لا شک فی اور یہ سب سے پہلی کتب میں سے ہے جو سنن میں لکھی گئیں اور سب سے بہترین بھی یہ اس حوالے سے. وہ سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, سنن نسائی, پھر انہوں نے اس کے نام دیا سنن ترمذی. میں تو بڑے فائدے ہیں علل کے بھی. امام بخاری کی اسٹوڈنٹ تھے, امام بخاری کے اقوال بھی نقل کرتے. سنن ترمذی بڑی زبردست کتاب ہے, ہمیں آج تک اس کا اندازہ نہیں تھا. وہذی الکتب تسمى یہ وہ کتابیں جن کو نام دیا گیا عند المتاخرین بھی سنن اربع, متاخرین نے ان کو نام دیا سنن اربع یعنی 4 سنن کی کتاب. کون کون سی؟ سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن النسائی و سنن ابن ماجہ. اور سنن ابن ماجہ میں بہت زیادہ عجیب سی احادیث بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.